ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کنسلٹنگ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ لفظ جانتے بوجھتے استعمال کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کنسلٹنگ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مسجد نبوی کا ایک حصہ تھا. امت مسلمہ کے ہر سوسائٹی میں مسجدوں کا رول ایک ڈائنامک رول ہے, ایک ہر کی تصور ہے جس میں کسی بھی دور میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو مسجد نبوی کا جو تصور تھا, اس تصور کو آج ہر مسجد میں بہتر انداز میں بیان کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی, 5 اہم کام انجام دیے: سیاسی, سماجی, معاشی, دینی اور تعلیمی. سیاسی اعتبار سے مدینے کے یہود اور نجران کے عیسائیوں سے آپ نے معاہدے کیے. سماجی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باہمی مواخات کی ڈور میں باندھ دیا. معاشی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ پہلو ہی میں مدینہ مارکیٹ کو قائم کیا. یہ مسجد نبوی سے متصل جگہ تھی جہاں مدینہ مارکیٹ قائم تھی, اور یہودیوں کے پیرلل اس مارکیٹ کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. دینی اعتبار سے مسجد نبوی کا قیام بذات خود اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ہماری عبادتیں ہمیں میدان عمل میں ایک بہترین سپاہی تیار کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تعلیمی اعتبار سے مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنایا گیا, اصحاب صفہ کو وہاں بٹھایا گیا, ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا گیا. اس زمانے میں مسجدیں اپنے تو اپنے غیروں کے لیے بھی سرائے کا کام کرتی تھیں. نجران کے عیسائی آئے, اہل کتاب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے پہلو میں ٹھہرایا. قیدی مسجد کے ستونوں سے باندھے جاتے, خدمت خلق کا کام مسجد نبوی سے ہوتا, انسانی ریہیبلیٹیشن کے کام مساجد سے طے پاتے. مسجد قباء میں پہلی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ امت مسلمہ کے ہر سوسائٹی میں مسجدوں کا رول ایک ڈائنامک رول ہے, ایک ہر کی تصور ہے جس میں کسی بھی دور میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ غلام صحابہ کرام نے ان کی ذہنیت جس طریقے سے ڈیزائن کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عمر کے پاس کوئی باصلاحیت نوجوان آتا تو حضرت عمر پوچھتے, باصلاحیت تو ہو, کوئی فنکاری بھی جانتے ہو کہ نہیں؟ اب اگر وہ نوجوان کہتا کہ نو آئی ڈونٹ نو اینی اسکل, میں کوئی فنکاری نہیں جانتا, کوئی اسکل سیٹ نہیں جانتا, راوی بیان کرتے ہیں کہ ایسے نوجوان کی قدر و قیمت حضرت عمر کی نگاہ میں گر جاتی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کنسلٹنگ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ لفظ جانتے بوجھتے استعمال کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کنسلٹنگ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مسجد نبوی کا ایک حصہ تھا. صحابہ کرام ارد گرد موجود تھے. ایک شخص آیا, مدد طلب کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, مجھ سے مدد مانگ رہے ہو, گھر میں کچھ ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ, غریب اور قلاش انسان ہو, گھر میں ایک ٹاٹ جسے بچھاتا بھی ہوں میں, میری بیوی اور میرے بچے اوڑھتے بھی ہیں, اور ایک پیالہ جس سے میں پانی پیتا ہوں ہم استعمال کرتے ہیں, اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ. حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص اپنے گھر گیا, ٹاٹ اور پیالہ لے آیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاٹ ایک ہاتھ میں, پیالہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا من یشتری ھذین, لوگوں تم میں سے کون ہے جو 2 ان چیزوں کو خرید لے؟ ایک نے کہا انا آخذہما بدرہم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی خریدنے کی چیز ہے, لیکن اصل ویلیو تو آپ کی آواز کی ہے, میں 1 درہم دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز لگائی. آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اسے 2 درہم میں خریدے گا؟ ایک شخص آگے بڑھا, 2 درہم دیے اور اس نے ٹاٹ اور پیالہ خرید لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم سوال کرنے والے صحابی جو ٹاٹ اور پیالے کے اونر تھے
ان کے ہاتھ میں تھمایا، کہا کہ 1 درہم سے بازار سے اپنے گھر والوں کے لیے اناج لے آؤ، اور 1 درہم سے کلہاڑی کا دستہ اور اس کا سرا لے آؤ۔ وہ شخص گیا، اس نے پہلا کام مکمل کیا، کلہاڑی کا دستہ اور سرا لے آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف وربل کنسلٹیشن ہی نہیں کرتے تھے، آپ نے وہ کلہاڑی کا سرا اور دستہ لیا، اپنے دستے مبارک سے اسے بٹھایا، آپ نے پریکٹیکلی اس بزنس کی بنیاد رکھی اور کہا کہ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، 15 دن کے بعد پھر ہماری روبرو حاضری دینا۔ 15 دن کے بعد وہ شخص آتا ہے، اس کی مٹھیاں بھری ہوئی تھیں، ہاتھ میں 10 درہم تھے، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ محنت ہے جو میں نے پچھلے 10 دنوں میں کی ہے، 15 دنوں میں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا جاؤ اب اپنے گھر والوں کے لیے کپڑا بھی خریدو اور اناج بھی خریدو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خطاب کر کے جو فرمایا کہ تمہارا یوں محنت کرنا اور اپنے لیے چھوٹی مقدار میں مال کو جمع لینا، اکٹھا کر لینا تاکہ ضروریات پوری ہو، اس سے بہتر ہے کہ تمہاری پیشانی پر روز قیامت بھیک مانگنے کا دھبا لگا رہے۔ یہ حدیث مائکرو فنانسنگ کے اصول کی تشریح کرتی ہے۔ یہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ مائکرو فنانسنگ پر کام کرنے والا تاجر اپنی تجارت کے لیے سامنے والے دکان میں قرض مانگنے کے لیے نہیں جاتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں رکھی ہوئی کون سی چیز ہے جسے فروخت کر کے وہ چھوٹا سرمایہ حاصل کر کے اپنی بزنس کا آغاز کر سکتا ہے۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا، تونیشیا نامی مقام سے ایک رئیس زادہ اپنی 2 چھوٹی بیٹیوں کو لے کر موراکو کے ایک شہر فاس میں جاتا ہے۔ 2 بیٹیوں کے نام فاطمہ اور مریم تھے۔ فاطمہ نے شہر فاس میں ایک زبردست یونیورسٹی کا فاؤنڈیشن رکھا اور مریم نے اسی شہر میں ایک زبردست مسجد کی تعمیر کی۔ یونیورسٹی کو مسجد سے جوڑا گیا، دونوں نظام کو ایک انتظامیہ کے گرد لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ اسلام کی حقیقی عکاسی ہے۔ رب کریم ہمیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان و محلے میں، اس ملک و ملت میں ایک مثبت اور پازیٹیو رول ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سچی تبدیلی ہے، یہ حقیقی تبدیلی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔